وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 59-60 حصہ دوم، درس نمبر 1362. آج کے موضوع: کیا ہم نے اجتماعی طور پہ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 59. لفظی ترجمہ: فخلف من بعدہم خلف، پس جانشین ہوئے ان کے بعد ناخلف، یعنی ان کی جگہ ایسے ناخلف لوگ آئے. اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے. فسوف یلقون غیا، پھر عنقریب گمراہی کی سزا پائیں گے. اس کے بارے میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں اور گزشتہ سبق بھی اسی آیت کے بارے میں تھا. ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے. دیکھیں، ہمارے دین اسلام کا یعنی ایک خاص مقصد ہے. وہ مقصد اگر آپ کے پیش نظر نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا یا کچھ ایسے کام کرنا جو اسلام کے ہوں، یہ پھر فضول ہو جاتا ہے. دیکھیں، بنیادی بات نیت کی ہوتی ہے، اور اسلام کا بنیادی ایک اصول ہے کہ اعمال کی جو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنے لیے بھجوایا ہے کہ ہم اس کی ملاقات کی تیاری کریں. اور وہ تیاری کیسے ہوگی؟ یہ بات بھی نوٹ کر لیں. وہ تیاری ایسے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی کی آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور پھر ہمیں کہا ہے کہ اس زندگی کو اپنی مرضی سے نہ گزارو، تمہیں میں بتاؤں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تمہیں میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اخلاق تمہارے کیسے ہونے چاہیے. بنیادی طور پہ اگر ایک بات میں آپ کو کہوں کہ ہمارے جو اخلاق ہیں دراصل وہ ہماری
کامیابی یا ناکامی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر زندگی، اب دیکھیں میں دوسرا جملہ بول رہا ہوں، اگر زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو ہمارے اخلاق وہ نہیں ہوں گے جو کہ مطلوب ہیں شریعت کو، اللہ کو، کیونکہ پھر تو دیکھیں ایک تو آپ کی مرضی ہے اور ایک اللہ کی مرضی ہے، یہ دونوں میں ٹکراؤ اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے، وہ آپ کو برائی پر اکساتا ہے، وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، وہ آپ کو ظاہر کی طرف توجہ کرنے کی بات کرتا ہے جو نفس امارہ ہے ہمارا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے اور نجات کی طرف بلاتا ہے۔ ہمیں نجات کی تو انسان، دیکھیں انسان تو صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اور ظاہر پر اس کا یقین ہے، اب یہ ظاہری کی سوچتا ہے اور ظاہری کی فکر کرتا ہے، باطن چونکہ اس کو نظر نہیں آ رہا تو وہ یقین نہیں کرتا، اور اللہ کی بات جو کہ قرآن ہے اور پیغمبر کی بات جو حدیث ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ اس کی فوری جو زندگی ہے، جو فوری زندگی ہے اس کے لیے نہیں ہے، یعنی اس کے نتائج جو ہیں، اللہ تعالیٰ میں یہ کہتا ہے دنیا جیسی بھی ہے ایک آزمائش ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، کہ میں تمہیں اچھی اور بری یعنی حالات سے تمہیں میں آزماتا ہوں۔ اب اس کے پیش نظر تو اس کا یقین تو ظاہر پر ہے اور یہ ظاہر اچھا چاہتا ہے، اور دین کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اچھا وہ کام ہے جس پہ اللہ راضی ہو۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے ایک تمہیں چیز اچھی لگتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوگی، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ایک چیز بری لگتی ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی، اور بری لگتی ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی، یعنی دونوں متضاد باتیں۔ تو انسان، دیکھیں انسان اپنے خیر و شر سے آگاہ نہیں ہے، یہ میرے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اور یہ انسان نفسانی طور پہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہمارا اس وقت آج کے مسلمان کا یقین آخرت پہ نہیں ہے، ہمارا ظاہر پر یقین ہے، لہٰذا ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ اب عملی طور پہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے اور محسوس بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم اللہ کو منزل بنانا بھی نہیں چاہتے۔ اب لہٰذا دین، قرآن، شریعت، اتباع رسول، تقوی، اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہے نہیں، اور اگر نیت بدلے بغیر اگر ہم کچھ کام کریں دین کے تو وہ فضول جائیں گے، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہے، آپ کی نیت دنیا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بات ہو رہی ہے نماز کی۔ نماز تو تحفہ خداوندی ہے اور یہ اللہ کی یاد کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، میری یاد کے لیے۔ اب دیکھیں بات کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مدد اور اس کے فضل سے آپ کو یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے ہمارا، مسئلہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے آخرت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی آخرت، دنیا میں زندگی گزارنے کی بدولت یا تو اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی یا خراب ہوگی۔ تھوڑا سا تسلی سے یہ بات سنیں، یا تو اس کی یعنی جو بھی زندگی گزار رہا ہے اس طرز زندگی کی بدولت یا تو آنے والی جو زندگی ہے حقیقی زندگی، یا تو اس میں وہ کامیاب ہوگا یا فیل ہوگا۔ اب جو یعنی انسان، پیغمبر جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم آخرت کی زندگی کو بہتر بناؤ، آخرت کی اچھی زندگی کے امید میں تم زندگی گزارو اور دنیا کے کام کرو۔ لیکن ہمارے پیش نظر، آج کا مسلمان کی میں بات کروں، ہمارے پیش نظر تو بس یہی دنیا کی مختصر زندگی ہے، یہی ہمارا سارا مستقبل ہمارا یہی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اپنی سوچ کو دیکھ لیں، اپنے جو جس قسم کی سوچ ہے، ہماری سوچ ظاہر تک محدود ہے، ہم ظاہر میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص
دنیاوی مفادات زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، زیادہ پیسہ، زیادہ عزت وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اچھا گھر، اچھی رہائش، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، تو بات پھر بگڑ جاتی ہے۔ ہم اصل میں عملی مسلمان نہیں ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں، ہم نے اسلام کو نہ تو سمجھا ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ اس وقت ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اسلام کو سمجھیں۔ کیوں؟ کہ ہم تو ایک دھوکے کا شکار ہو گئے، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے، اور ظاہر کے دھوکے میں ہم اپنی ساری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان آپ دیکھ لیں یہ تو آپ کے دن اور رات آپ یعنی ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جن کا مقصود بھی دنیا ہے، جن کو دنیا اچھی لگتی ہے، اور جن کو دنیا مطلوب بھی ہے۔ مقصود، محبوب اور مطلوب، یہ سب دنیا ہے۔ اس وقت کے جو مسلمان ہے برائے نام، تو اس کا مقصود آخرت نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اور ایک بات دیکھیں اور بھی غور کریں، مومن وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، اور ہم لوگ اپنی مرضی، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ زیادہ پیسہ آپ کو کیوں چاہیے؟ کہ اچھا طرز رہائش ہو، اچھا مکان ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا رہنا سہنا، بس اسی پر آپ خوش ہیں۔ اور یہ بات بہت یعنی یہ سوچ بڑی تباہ کن سوچ ہے، یہ گمراہی ہے۔ اگر آپ دنیا ہی کی سوچ بنا لیتے ہیں تو دراصل یہ گمراہی ہے، اس میں کوئی کامیابی نہیں۔ اگر دنیا کی ساری نعمتیں آپ کی ہو جائیں، دنیا ساری آپ کی ہو جائے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ انسان خوشی چاہتا ہے، اور خوشی جو ہے، اطمینان جو ہے، وہ اللہ کی یاد، محض اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، جان لو، صرف اللہ کی یاد میں سکون ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ہمارا دل تو آپ دیکھ لیں، خواہشات یعنی خواہشات کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اپنی اپنی مرضی ہیں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بس آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، ایک ہی دھن ہوتی ہے کھیل کی، بس کھیل۔ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 2 سال کا بچہ ہوتا ہے، جن کے پاس وہ اسمارٹ فون ہوتا ہے تو بس اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یا اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ماں ایک ایک والا اس کے منہ میں ڈالتی رہتی ہے، وہ مشغول رہتا ہے۔ جب پیٹ بھر جاتا ہے اس کا تو وہ ماں کا ہاتھ روک دیتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں، وہ غفلت میں ہے بچہ، کھیل کے سوا اس کو کچھ بھی نہیں نظر آتا، بس مجھے موبائل۔ اب دیکھیں میرے اپنے گھر میں میرا ایک نواسا ہے، وہ مزاج کا ذرا تیز ہے، اور وہ موبائل پہ کارٹون وغیرہ دیکھتا رہتا ہے۔ عمر اس کی 2 سال تقریباً ہے۔ اب وہ اتنا مزاج کا تیز ہے کہ موبائل پہ کارٹون اگر وہ ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، یا اس کا ہاتھ لگ گیا موبائل، تو وہ 2 موبائل اب تک توڑ چکا ہے کہ میرا پسندیدہ کارٹون نہیں آ رہا، لہٰذا وہ پتہ نہیں کتنے موبائل توڑ چکا ہے مجھے، لیکن 2 تو مجھے یہ معلوم ہے۔ اچھا، وہ اپنی دھن میں مگن ہے وہ بچہ۔ اسی طرح انسان پیدائش سے لے کر موت تک کی جو زندگی گزارتا ہے، یہ اپنی دھن میں مگن رہتا ہے، اور یہ دھن جو ہے آپ دیکھ لیں، یہ ہماری دھن ظاہر کی دھن ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہاں پرسوں کی ہے، کل کی بات، تو یہ ہوا کہ ایک مجھے کسی نے دعوت دی یا بلایا یا میں خود گیا، جو بھی ہے، میں زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ تو وہ بظاہر اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی طلب ہے، تو یعنی کسی ذریعے سے معلوم۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ تو اس کے پاس میں گیا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے گھریلو کچھ مسائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ اب یہ میں پھر خیر بہرحال وہ زیادہ میں تفصیل نہیں بتا سکتا۔ تو مسئلہ ہمارا سارا دنیا کا ہے، مرد ہوں یا خواتین ہوں، آپ دیکھ لیں، بس اپنی فکر ہے۔ خاتون خانہ کو اپنے شوہر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا،
غصہ خاتون خانہ اگر غصہ ہوتی ہے تو شوہر ہی پہ نکالتی ہے، اگر شوہر جو ہے کچھ بزدل قسم کا ہو تو وہ اس پہ چڑھ دوڑتی ہے، یا خاوند جو ہے اگر اپنی عورت پر زورور ہے اور عورت کمزور ہے تو خاوند اپنا غصہ جو ہے بیوی پہ نکالتے ہیں۔ ایسا عام طور پہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک لوگوں کے بعد ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے۔ 150%۔ اگر یہ حالت آج ہماری نہیں ہے تو پھر کس کی ہے آپ مجھے بتائیں؟ ہم تو پیغمبر کے امتی کے دعوے دار ہیں، امت محمدیہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، نعتیہ محافل میں شرکت کرتے ہیں، حسن قرأت کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا سوچیں، دیکھیں قرآن اس لیے نہیں ہے، میں اس لیے نہیں بیٹھا، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ محض قرآن کی تفسیر کر کے بس میں فارغ ہو جاؤں۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ میں تو اپنی کسی تعریف کا محتاج نہیں ہوں آپ لوگوں کی، اور نہ کسی کوئی لقب اپنے ساتھ میں نے لگایا ہے، نہ میں شیخ القرآن ہوں، نہ شیخ اسلام ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ مفتی ہوں۔ یہ بات تو میں آپ کو کہتا ہوں، ادنا طالب علم ہوں، جو میری سمجھ میں آتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو آپ سوچا کریں، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر میری باتوں کو سنیں اور یہ فیصلہ کریں کہ میں نے کہاں بات غلط کی ہے، میری اصلاح کر دیں، خیر ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو بات کروں، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ناخلف لوگ آئے، جانشین نیک لوگوں کے ہم کس کے جانشین ہیں؟ ہم صحابہ کے جانشین ہیں۔ صحابہ کے بعد ہمارا ابھی دور گزر رہا ہے، لیکن نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، اسلام کے ہم تابع نہیں رہے۔ آج قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، خود ہی دیکھ لیں، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ خود قرآن سے کتنی دلچسپی ہے آپ کی، اپنے بچوں کو کس حد تک آپ قرآن کا طالب علم بنانا چاہتے ہیں یا ان کو قرآن سکھانا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اکثر والدین تو عام طور پہ جو رویہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا کا گدھا بنے۔ یہ میں افسوس یہ الفاظ کہتا ہوں، مطلب آپ تو لیڈر بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ گدھا ہے۔ اب ہمارے جو اس وقت جو باطل کا غلبہ ہے، تو ہمارے لیڈر کون ہیں؟ چین کا لیڈر کیا ہے؟ چین کا صدر لیڈر ہے، اور یعنی دوسری پاور ہے، سپر پاور ایک نمبر بننے جا رہی ہے، لیکن کیا ہے؟ دین تو ان کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح ہماری ضرورت نہیں ہے۔ چین کے لوگ یعنی وہاں تو برا حال ہے چین کا۔ اچھا، امریکہ کو دیکھ لیں اور تمام دنیا کو دیکھ لیں، یہ محض اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ان میں جو مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ اب فسوف یلقون غیا، اب یہ تو گمراہی ہے اور گمراہی کی سزا ملے گی۔ اگر آپ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن اگر آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہ اور کسے کہتے ہیں؟ آج مسلمان افراد کے حساب سے اور قوم اور ملت امت کے حساب سے آج یہ اللہ کی رضا کا طالب نہیں ہے۔ ہماری ساری زندگی انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ دنیا کے گرد گھوم رہی ہے، دنیا کے علاوہ تو کوئی اور سوچ ہی نہیں ہے۔ ہمارے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب
وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اب یہ دنیا کے علاوہ اس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے. اس پہ ذرا آپ لوگ سوچیں سمجھیں اور کوئی فیصلہ آپ خود کریں. آپ کیوں نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم میں سے بہت لوگ جو ہے نمازوں کے عادی ہیں. جمعے کے دن آپ دیکھیں عام طور پہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں. جمعے کو نماز کو لوگ لازمی سمجھتے ہیں. جمعہ خان، بہت سے لوگ جمعہ خان ہیں نا، جمعے کے جمعے. اور باقی اچھا چلیں لگا لیا ساری امت نمازی بن گئی. کتنے ہیں؟ 1.5 ارب. سب نمازی بن گئے، لیکن یہ پرہیزگار تو نہیں ہے. ابھی پرہیزگاری کی بات آئے گی آگے. اللہ تلکل جو آیت نمبر 63 ہے، تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ. جو متقی ہوگا وہ جنت میں جائے گا. جنت اعدت للمتقین، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. تقویٰ کا آپ خود دیکھ لیں. اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں متقی ہونے کا، وہ دعویٰ تو باطل ہے. پرہیزگار، محتاط. پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ محتاط طرز زندگی. ہم تو ساری زندگی بے احتیاطی میں گزار دیتے ہیں. بے احتیاطی اور گمراہی، جو لفظ بھی آپ ہم پہ صادر کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں پہ، وہ بجا ہے اور درست ہے. کافرانہ روش ہے، مشرکانہ روش ہے، منافقانہ روش ہے. باقی کیا رہ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگ کافر تھے، مشرک تھے. مدینے میں منافقین بھی پیدا ہو گئے. تو منافقوں نے اور جو پرانے مسلمان تھے مدینے میں یہود، انہوں نے مان کے نہیں دیا حضور کو. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. جب آ گئے وہ رسول امین جس کا ذکر یجدونہ مکتوباً عندہ فی التوراۃ والانجیل، جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ان کا نام پایا تھا، لیکن جب وہ آئے انکار کر دیا. یہود کی مثال. اور دیکھیں ہمارا اور یہود کا معاملہ ایک ہی ہے. اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ مدینے کے یہود اور ہمارا حال ایک ہی ہے. ہم بھی پرانے مسلمان ہیں. حق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن کوئی قبول کرنے والا تو نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ پہ یقین کر لیں کہ اللہ میری منزل ہے. اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں. تقویٰ کی زندگی شروع کر دیں، احتیاط سے زندگی گزاریں اور آخرت کو ترجیح دیں دنیاوی کام پر. لیکن ایسا کوئی لوگ کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے. میرے تو چلو 25 سال ہو گئے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں صدیاں ہو گئی ہیں. حق بیان کرنے والے ہیں، صدیوں سے موجود ہیں. سچے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنا دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن اسے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج میرا درس جو ہے، یعنی یہ سوشل میڈیا جو ہے، اس کی بدولت ساری دنیا میں گھوم رہا ہے، لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں مل رہا. بس لوگ رابطہ کرتے ہیں، ہاں جی تقریر اچھی تھی، آپ کا لہجہ بڑا اچھا ہے، بڑے اچھا سمجھاتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے. اور ویورز تو وہ پھر دوبارہ نہیں سنتے. ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، پھر وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور سن بھی لیں تو اپنی حالت بدلنے کے لیے، اگر کوئی باقاعدہ سنتا بھی ہے، اپنی منزل اللہ کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے عملی طور پہ. ویسے میں دیکھیں حالات ہے، اس کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. دیکھیں جب ہم سفر کرتے ہیں نا، تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی گاڑی کہاں پہنچی. مثال کے طور پہ آپ کی اگر آنکھ لگ گئی اور سفر طویل ہے، تو راستے میں آپ کی منزل ہے، تو آپ ایک تو کنڈکٹر ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلانی جگہ میں نے اترنا ہے، مجھے اتار دینا وہاں پہ. پھر آپ خود بھی جاگنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ساتھ والے مسافر کو کہتے ہیں کہ وہ میری منزل ہے، وہ آئے تو مجھے جگا دینا. آپ پورا انتظام کرتے ہیں. آپ نے تو دنیا ہی کو منزل بنا لیا ہے.
ہمارا جینا مرنا تو آج دنیا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اور بہت ناراضگی سے فرمایا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کو نوٹ کریں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات، آپ اللہ کی ملاقات، میں تو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات کرتا ہوں لیکن شاید آپ نے کبھی یہ بات نہ سنی ہو، ہمیں تو کچھ بتایا نہیں جاتا۔ میں خود اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں، 65 سال جمعے کی نماز میں نے حاضری دی ہے، کوئی جمعہ میں نے چھوڑا نہیں ہے، لیکن کبھی میں نے امام کے منہ سے یہ دعوت نہیں سنی کہ بھئی اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو، اللہ ہماری منزل ہے۔ کبھی میں نے یہ بات نہیں سنی۔ آپ دیکھ لیں امام کیا کہتے رہتے، اور وہ اس دور کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے ہمیں اسی وقت باخبر کر دیا تھا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ مسجدیں آباد ہوں گی، خوب اچھے انداز سے تعمیر ہوں گی، وہی خراب عن الہدیٰ، اور ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس زمانے کے علماء، اس زمانے کی شریر ترین مخلوق وہاں کے علماء ہوں گے۔ فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور انہی میں واپس جائے گا۔ آپ دیکھ لیں آج یعنی کہاں پہ کون دین پیش کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون عام طور پہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کی مطلب کون ہمیں دین بیان کر رہا ہے، کس کو لوگ سنتے ہیں؟ قصے کہانیاں، جو ایک دن میں وہاں گیا، ایک دن میں وہاں گیا، ایک دن میں وہاں تھا، اور ایک دن جو وظائف بتاتے رہتے ہیں آپ کو کہ بھئی دنیا میں کوئی پہاڑ برابر قرضہ ہو تو یہ کام کرو تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، بہت سی دولت چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھو، تو وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، قصے کہانیاں پسند کرتے ہیں، علماء کو بھی پتہ ہے۔ ابھی مطلب تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پہ میں ایک صاحب کا بیان سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی ماں کو کہا کہ بھئی میں ایک طرف تمہیں میں نے راضی کرنا ہے، تو یعنی میری ذمہ داری ہے کہ تمہاری خدمت کروں، اور ایک طرف اللہ کو راضی کرنا ہے، تو تم ایسا کرو کہ مجھے اپنا حق بخش دو، میں اللہ کو راضی کروں گا۔ اب یہ وہ قصہ سنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں اب لوگوں نے وہ بہرحال جو بھی ہیں، تو وہ نکل گیا 12 سال تک وہ جنگلوں میں صحراؤں میں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو یاد کرتا رہو، یہ کرتا رہو۔ یہ ہماری ذہنیت ہے کہ اللہ کی یاد ہم نے ایسے کر لیا ہے کہ گھر بار کو چھوڑ کے نکلو۔ تو خیر وہ 12 سال بعد آیا اور وہ ذلیل اور خوار ہو کے 12 سال بعد گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ چلو اب یہ خیر میں وہ سب واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اب ماں کی خدمت تو وہ تو پہلے نمبر پہ ہے۔ اللہ نے اپنی بندگی کے بعد والدین کا حق رکھا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور یہ شخص بقول اس شخص کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اب یہ قصے کہانیاں ہیں اور لوگ وہ اپنی بس وہ ایک واقعہ بیان کر رہا تھا، اس کا نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے کہ انہوں نے اجازت لی حضور سے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، جنگ پہ، قتال کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایک بوڑھی ماں ہے میرے گھر میں۔ انہوں نے کہا ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ تو ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کہنا پڑتا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔